إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اگر اس دعا کو، آیت کے اس حصے کو ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں اور پورشن کر لیں اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کر لیں، بڑا کام بن جائے۔ حافظ عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جس کی عمر 40 سال ہو جائے اس کو یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ 40 سال جس کی عمر ہو جائے نا، 40 سال سے اوپر، اس کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور میری آپ سے ہمیشہ گزارش رہتی ہے، دعائیں کون کرتا ہے؟ جس کو سمجھ آتی ہے۔ جس کو دعا کا ترجمہ نہیں آتا، اس کو دعا کی لذت بھی نہیں آتی، وہ کر بھی نہیں سکتا۔ اور نماز پڑھنے کا مزہ بھی کسے آتا ہے؟ ہاں، جسے سمجھ آتی ہے۔ کچھ لوگ تراویح کے دوران پاؤں پہ خارش کرتے رہیں گے، پاؤں پہ پاؤں ملتے رہیں گے، داڑھی سیدھی کرتے رہیں گے، کبھی ادھر ہو لیے کبھی ادھر، اور کچھ لوگ رو رہے ہوتے ہیں، دونوں ایک ہی قرآن سن رہے ہوتے ہیں، ایک ہی مسجد میں، ایک ہی صف میں، ایک ہی قاری صاحب کے پیچھے، کیفیت مختلف کیوں ہوتی ہے؟ بتائیں۔ کچھ قرآن پڑھ کے ان کا ایمان بڑا ہوتا ہے، کچھ کی تھکاوٹ بڑھ رہی ہوتی ہے، ایک مسجد میں ہوتے ہیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا۔ مومن تو وہ ہیں جب اللہ کی باتیں ان کے سامنے کی جائیں، اللہ کے ذکر ان کے سامنے کیا جائے، ان کے دل پگھلنے لگتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، ان کا توکل کس کے اوپر؟ اللہ پر۔ ہمارا قرآن پڑھنے سے اکتاہٹ بڑھتی ہے یا ایمان بڑھتا ہے؟ پتہ نہیں، یہ تو چند بزرگ کہتے ہیں اگر میں لوگوں سے پوچھوں کہ آخری دفعہ قرآن پڑھا کب تھا، یہ تو بچے ہیں، خوش قسمت ہیں یہ اور ان کے ماں باپ، مگر ان سے بھی ڈرتا ہوں، یہ صرف حفظ کے امتحان تک قرآن پڑھ رہے ہیں یا زندگی کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ بولو بچوں، حفظ پورا ہو جائے، امتحان ہو جائے، سند مل جائے، اور لوگ میرے نام کے ساتھ کیا لگائیں؟ حافظ صاحب۔ زیادہ کام یہی ہے، قرآن کو سنبھالنے والے، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو زندگی دے دینے والے۔ ہے آسان، یہ مشکل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن تو اس طرح جس طرح ایک اونٹ ہو، جب تک اس کی مہار کو تھامے رہو گے وہ تمہارے ساتھ ہے، چھوڑ دو گے تو گم ہو جائے گا۔ حافظ بھی ایسے ہیں کہ اللہ حافظ، رمضان میں کبھی کبھار قرآن پڑھ لیتے ہیں، باقی سارا سال چھٹی۔ اور حفظ کے بارے میں کیونکہ ماں باپ بھی آئے ہوئے ہیں تو ایک بات پہلے کہہ دوں۔ میں نے حفظ کے اساتذہ سے بہت ملاقاتیں کی، خود مدرسے میں حفظ کیا، پڑھا مدرسے میں، باقاعدہ دال کھا کے، روٹی کھا کے، اس طرح ہی وہ حفظ کیا۔ حفظ 3 لوگوں کے ملنے سے ہوتا ہے۔ انعام بھائی یہاں موجود ہوں گے، وہ ایجوکیشن کو بہت سمجھا دیں گے آپ کو۔ ایک طالب علم، ایک استاد، اور تیسرا اس میں کون ہے؟ بولیں، ماں باپ، والدین۔ تینوں یکسو ہوں گے تو حفظ ہوگا۔ ہم حفظ بچے کا کرانا چاہتے ہیں کہ والدین بھی کوئی بہتری لانا چاہتے ہیں؟ کمبل سے باپ آواز دے رہا ہوں، وہ انہوں مدرسے بھیج دو، لیٹ ہی نہ کتے ہو جائے، اور انہیں جا کے سبق سنانا ہے، نماز تے چلو ساڈی رہ گئی، انہوں 7 بجے مسجد پہنچا دینا۔
پورے گھر نے نماز نہیں پڑھی، بچے نے بھی نہیں پڑھی جماعت کے ساتھ، اور پہنچانا کہاں؟ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، جنہوں نے گل کھلانے ہوتے ہیں نا پہلے پتہ لگ جاتا ہے۔ آپ سب بہت دعا کرو میرا بیٹا نمازی بن جائے۔ بھائی میں تو دعا کرتا ہوں، آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، میری سستی میرا دل ہے میرا بچہ بڑا ٹھیک نیک ہو جائے۔ یہ دعا بھی اچھی ہے، خواہش بھی اچھی ہے، اللہ تعالیٰ پوری بھی کر دے گا، مگر عملاً کم ہوا کہ بندہ خود عمل پہ نہ ہو۔ سب سے پہلے یہ جو میں نے دعا پڑھی نا، اس میں یہ بات آئے گی، پہلی اصلاح میری کہ میری اولاد کی؟ اصلح لی فی ذریتی۔ آپ نے اصلاح معاشرہ بہت بڑا موضوع رکھ دیا، استاد محترم بیان کریں گے، میں تو درمیان میں سے آ گیا ہوں۔ ماں باپ اپنے آپ کو جب تک قرآن کے سانچے میں نہیں ڈالیں گے، ان کو قرآن کی قدر نہیں ہوگی۔ اور جو ماں باپ آ کے کہیں قاری صاحب دیکھو 2.5 سال ہو گئے نے، بچے دے ہجے بھی 5 پارے باقی نے، تے اے دے میٹرک دا کی کرنا ہے؟ حفظ کے اندر بھی جو کھجلی ہو رہی وہ کس چیز کی ہو رہی ہے؟ یہ دا سال ضائع نہ ہو جائے۔ اگے 2.5 سال بڑے ضائع کیتے ہیں، میرا بچہ حفظ کرتا رہا، انہیں 5 سال ضائع کیتے بچ۔ آپ نے کبھی یہ جملے سنے؟ انشاءاللہ نال نہ سی میٹرک کرا لیں گے، پھر یہ ٹائم ضائع اسی ٹائم کور کر جائیں گے، کیونکہ قرآن کے ٹائم کو وہ ٹائم سمجھنے کے لیے مارچ میں رمضان آ جائے گا، اللہ خیر رکھے، مارچ میں امتحانات آ جائیں گے، ترجیح کیا ہوگی؟ ہم نے ایک گھر میں جھگڑا ہوتے دیکھا، باپ کہتا چلو نہ یہ قرآن سنائے، سپارہ ویسے مجھے سنا دے رمضان کے دنوں میں۔ ماں کہنے لگی میں بچہ فیل کرانا تیرے سپارے واسطے؟ میں آپ سے درس کی بات نہیں کر رہا، میں تو کچھ اور، یہ بچے ہیں، میں نے ان کی انگلش سنی ہے، میں نے ان کی اردو سنی ہے، میں وہاں کھانے میں بھی ان کی تقریریں سنتا رہا، اللہ ان کو خیر و برکت دے، یہ بہت مخلص ہیں، اور ان کے ماں باپ بھی بہت نیک ہیں کہ جنہوں نے اس پرفتن دور میں ان کو کس کے حوالے کر دیا؟ مسجد کے، جنہوں نے اس مشکل ترین حالات میں ان کے ہاتھوں میں کیا تھما دیا؟ قرآن مجید۔ مبارکباد ہو ان ماں باپ کو، بڑے ہی خیر والے یہ بچے ہیں کہ ان کے پاس گوگل اینڈرائیڈ کی جگہ قرآن ہے، پتہ نہیں گھر جا کے وہ بھی ہوتا ہوگا، مگر ہمیں ان کو سنبھالنا ہے۔ بچے تو فطرت پہ پیدا ہو گئے، اور بچوں کو ہم لے بھی صحیح جگہ پہ آئیں، آئندہ کی پلاننگ کر لیں تاکہ یہ تقریریں، ورنہ میں نے وہ بچے بھی دیکھے جن کو انگلش اردو کی تقریر آتی تھی، حفظ منزل سبقی سبق یاد تھا، یا آیت نمبر اور سورت نمبر یاد تھے، دیکھے آپ نے وہ بچے؟ آپ ان سے کہیں کہ 43 نمبر سورت کی 18 نمبر آیت سناؤ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آیت پڑھ دیتے ہیں، اس سے پچھلی آیت پڑھو، اس سے پچھلی آیت پڑھو، اس آیت کا ترجمہ سناؤ، وہ دوران طالب علمیہ سناتے ہیں، آپ ترجمہ پڑھیں تو وہ کیا سناتے ہیں؟ آیت۔ آپ آیت پڑھیں تو وہ اس کا نمبر اور رکوع بتاتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ محنت کی ہے لوگوں نے، اساتذہ کرام نے کام کیے ہیں، مگر جب غفلت ہوئی تو بچوں میں آپ کو ایک حدیث یاد کرانا چاہتا ہوں، کریں گے انشاءاللہ؟ میں خود حافظ ہوں، اس لیے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو سناتا رہتا ہوں۔ حافظ عبدالسلام صاحب کی میں بہت تقریروں میں بات کرتا ہوں، انہوں نے بہت سکھایا، وہ بہت پوچھتے تھے حافظوں کو، وہ کو قرآن بھی پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے کہ نہیں، اور خود بھی ان کی معمول زندگی کا معمول بھی قرآن مجید تھا۔ ان کے بیٹے بتاتے ہیں کہ روز 3 پارے سناتے تھے، پڑھنا اور چیز اور سنانا چھٹی، کہتے میں نے عید کے دن کہا چھٹی کر لیے، کہتے آج ہی تو پڑھنا، کہتے پورے سال میں ایک بھی چھٹی نہیں تھی، 3 پارے سنانے، 7 تفسیر کا کام، 7 پڑھانے پڑھنے کا کام، ملاقاتیں، چیزیں، 3 پارے۔ اور وہ کتنے لوگ ہیں جو باتیں تو بہت کرتے ہیں دین کی اور اسلام کی اور حالات کی، اور پورے مہینے بھی ان کو 3 پارے نصیب۔ تو یہ خالی باتیں سننے سے اصلاح معاشرہ نہیں ہوگی، اصلاح معاشرہ کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ تو حدیث پڑھنے لگا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ فرشتہ اس کے سر پہ پتھر مارتا تھا اور اس کا سر پچکا جاتا،
میں نے ریسکیو میں کام کیا، زلزلوں میں، سیلابوں میں، روڈ ایکسیڈنٹس میں، بم دھماکوں میں. آپ کا بھی تجربہ ہے. سب سے مشکل لاش کون سی ہوتی ہے؟ جس کا سر، جس کے ٹانگ پہ چوٹ لگی ہو، آپ اس کو مینیج کر لیتے ہیں، کچھ نہیں دل کو ہوتا، بازو ٹوٹا ہو کر لیتے ہیں، کندھے پہ چوٹ لگی، پسلی ٹوٹی ہو، سب مینیجیبل ہوتے ہیں. جس کا ریسکیو نہیں کیا جا سکتا، جس کو فرسٹ ایڈ نہیں دی جا سکتی، اور جس کو دیکھنا سنبھالنا سب سے مشکل ہوتا ہے، وہ کون ہے؟ جس کے منہ پہ پتھر آ جائے، جس کے چہرے پہ ٹائر گزر جائے، جو کسی ایسی جگہ چوٹ لگے کہ اس کا چہرہ مسخ ہو جائے. اسلام نے چہرے مسخ کرنے سے، لڑائی میں بھی نہیں. تو اس کے پتھر مارتا، اس کا چہرہ پچک جاتا، فرشتہ پتھر اٹھانے جاتا، اور اتنے میں اس کا چہرہ پھر بن جاتا. اور یہ اس کا سلسلہ جاری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس نے کیا کیا؟ 2 باتیں ہیں. فرض پڑھے بغیر سو جاتا تھا. یہ حافظوں کا مسئلہ ہے کہ سارے معاشرے کا مسئلہ ہے؟ عشاء کے ساتھ سوتے ہیں کہ بن عشاء؟ خوش قسمت ہے جو عشاء کے ساتھ سوتے ہیں. اور وہ کتنے کہ کہتے ہیں بس پتہ ہی نہیں لگتا، سوئی بس نیند آ گئی. فجر میں اٹھتے ہیں کہ سوئے رہتے ہیں؟ جتنے آج مسجد میں ہیں یہ سارے اگر فجر میں آ گئے تو اصلاح معاشرہ کا یہ آج کے پروگرام ہمارا 100% کامیاب ہو گیا. جتنے پروگرام میں اتنے سویرے فجر میں بھی انشاءاللہ تو کہیں، کہنے تک کہ کرنے کا. اور جب باپ مسجد میں آتا ہے تو بیٹے بھی آتے ہیں. جب ماں پردہ کرتی تو بیٹیاں بھی چنیاں ڈھونڈتی ہیں، اور جب ماں پردہ نہیں کرتی تو اللہ ماشاءاللہ کوئی بیٹی نکل آئے. اور جب باپ فجر میں نہیں اٹھتا تو پورا گھر کا سربراہ ہے نا، مسئول ہے گھر کا، وہ جو اس نے نظام چلانا ہے گھر نے اسی طرف جانا ہے. تو فرض پڑے بغیر سو جاتا تھا. کیا میں نے حدیث پڑھی، اس کو کیا ہو رہا تھا؟ ہاں، پتھر اس کے چہرے پہ مارا جاتا اور اس کا چہرہ مسخ ہو جاتا. فرض پڑھے بغیر سو جاتا تھا. اگر یہی حدیث کا اتنا حصہ یاد رہ گیا تو آج کا پروگرام 100% نمبروں کے ساتھ پاس ہے انشاءاللہ. کہ جب محسن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہنے سے کتنے لوگ کہتے ہیں یار میں تو کبھی سنی نہیں، رمضان فجر دی اذان سنی سی. ہمارے یہ یوتھ بیٹھے، نوجوان بیٹھے، بہت سارے بچے بیٹھے ہیں، رات 1:30 بجے 2 بجے 3 بجے تہجد میں اٹھنے کا وقت ہے کہ امت کے سونے کا وقت ہے؟ اپنا اپنا جواب الگ ہے، سب کا جواب سیم نہیں ہے. رات 3 بجے، ابھی آج ہفتہ ہے نا تو سویرے اتوار ہے، چھٹی ہوگی تو ساری رات کیا کرنا ہے؟ روڈ پہ، بائک پہ، کیفے پہ، فلانے پہ، چیٹنگ پہ، ادھر. اور جیسے ہی فجر کی اذان ہونے لگے گی ایک لمبی جمائی لیں گے، اوہ یار تھک گئے ہوں سونا چاہیے. فجر کی اذان سونے کا وقت کہ جاگنے کا وقت؟ پتہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں. فجر میں جس محلے میں 2000 آبادی ہے، مسجد میں کتنے لوگ؟ 20. اور گزشتہ 20 سال سے، گزشتہ 70 سال سے کتنے ہیں؟ آبادی ملک کی 5 کروڑ سے 25 کروڑ ہو گئی، مگر مسجد کے نمازی 2 صفحے. گھروں میں سوئے ہوئے زیادہ اور مسجد میں آنے والے نہیں چلے گا. اور فجر اور عشاء چھوڑنے والے مومن ہوتے ہیں یا کوئی اور ہوتے ہیں؟ میں تو نام بھی نہیں لیتا، نہ کہو چلو سی ان پہ چھوڑ دیتے ہیں جو اس میں پریشانی میں. اللہ ان کو، میری بھی اصلاح کر دے، ان کی بھی اصلاح کر دے. اور دوسرا عمل اس کا کیا ہے کہ اس نے قرآن پڑھنے کے بعد کیا کیا تھا؟ بھلا دیا تھا. تو میرے بچوں، مجھے دیکھ کے آپ کو بہت خوشی ہو رہی ہے تو میں نے حدیث اس لیے آپ کے لیے پڑھ دی کہ قرآن کو پڑھنا بھی ہے اور اس کو بھلانا نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. اور یاد وہ رکھے گا جس کے ماں باپ کو جلدی ہے حفظ میں، کہ جب تک تسلی استاد کی نہیں ہوگی اس وقت تک وہ مدرسے میں رہے گا.
بتائیں نا, ماں باپ سے پوچھ رہا ہوں, بچوں سے نہیں پوچھ رہا. کہندہ کر صاحب ہونے دا حفظ ہو گیا, دہرائی پھر کر لیں گے. جو بچہ دہرائی میں کچا رہ گیا کبھی زندگی میں دوبارہ وہ قرآن سنا نہیں سکے گا. وہ کہندہ ہوں تسی نا بہت سال لگ گئے نے, دہرائی بھی نال نال کر دے دیں گے, کوشش کریں گے, فی الحال یہ پورا ہو گیا نا, یہ سانو پڑھاؤ تسی. آدھے سے زیادہ بچے کس طرح ضائع ہو جاتے ہیں. حفظ کروانا تو پھر پکا کروائیں انشاءاللہ, تاکہ کل ابھی بچہ پڑھ رہا تھا, ایک نظم پڑھ رہا تھا حافظ کی شان میں, بس وہ میں سنتے سنتے میرے ذہن میں یہ باتیں آ گئی. حافظ کی بہت شان ہے. قرآن کے ماہر کہاں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے جو مقرب فرشتے پروٹوکول میں. اور حافظ دو ہی تو چیزیں سفارش کرنے والی, ایک روزہ ایک قرآن ہے. دو ہی پہ تو حسرت ہے, ایک قرآن پڑھنے والے پہ, ایک اللہ کے رستے میں سخاوت کرنے والے پہ. باقی گاڑیوں گھروں کی کوئی حسرت نہیں. حسرت تو اس بات پہ ہو کہ یا اللہ جس طرح تو نے اسے قرآن دیا مجھے بھی ایسے قرآن ملتا اور میں بھی پڑھتا. او یار جڑی ہیبل انہیں خریدی نا کتے میرے کو ہوئے نا, اے ایم جی دا جڑا ماڈل آیا نا, بس میں تے کھڑا ہی ہو گیا. اے ساڑھے بچے 12-14 سال تھے. عبدالرؤف صاحب جے میرا گردہ بکدا تے بیچ دیو تے مینوں آئی فون 16 پرو میکس کس قیمت تے؟ ہنسنے کی بات نہیں, رونے کی بات ہے کہ میں گردہ بیچن لی تیار ہاں. کدے لی؟ آئی فون 16 پرو میکس. اور بہت سالوں کے بعد جا کے پتہ لگے گا کہ پرو میکس ہو یا 25,000 کا فون ہو, کال کرنے میں, میسج کرنے میں, واٹس ایپ میں اس کی کارکردگی ہاں ایک ہی ہوتی ہے. آئی فون کی بیٹری کا ٹائم کم ہوتا ہے اور 50,000 والے فون کے کا ٹائم, ایم آئی کا فون 4 دن چارج نہیں کرنا پڑتا اور آئی فون والے پاور بینک ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں. یہ چیزیں بہت بات پتہ لگتی ہیں. 20 کروڑ کی گھڑی اور 200 روپے کی گھڑی وقت ایک بتاتی, بہت دیر بعد پتہ لگتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے اس نے 15 لاکھ کا سوٹ پہنا ہے. میں نے کہا اس میں سونا جڑا ہے؟ جو 1500 کو پہنتا ہے اور 15 لاکھ کا پہنتا ہے ایک ہی کام کرتے ہیں. جو واش روم بناتے ہیں 25 لاکھ کا اور جو 25,000 کا بناتے ہیں, دونوں میں کام بدبو ہی ہے, گندی ہے. تو ہماری حسرتیں اور ہیں. کتے میں امپورٹڈ واش روم بنا لانا, کتے میری 1 to 5 منٹ نمی, جب 1 to 5 مل جاتی پھر کدو خوش ہیں. مجھے پچھلے دن ایک بندے کا میسج ایسے موبائل میں پڑھ رہا تھا آیا, اس کی پوسٹ تھی میں نے پڑھی, ہم مرے پڑیں, مہنگائی ہوگی مانتا ہوں, میں کب انکار کرتا ہوں. مہنگائی بڑا مسئلہ ہے کہ لائف سٹائل؟ ہماری ضروریات اور خواہشات بڑا مسئلہ ہے کہ روٹی بڑا مسئلہ ہے؟ ہاں اچھا ایک بات پہلے پوچھوں پھر اگلی بات کرتا ہوں. گزشتہ 50 سال میں ملک نے ترقی نہیں کی مانتا ہوں, قوم نے, فرد نے ترقی کی ہے. پاکستان نے ترقی نہیں کی, پاکستانی نے. 50 سال پہلے آپ کا گھر اور آپ کا گھر فرق کیا ہے, چینج ہو گیا. فرش, پلستر, الماریاں, بستر, کمبل, پنکھے, ایئر کنڈیشنر, سائیکل سے کہاں تک آ گئے؟ کھوکھوں سے, ریڑیوں سے کہاں آ گئے؟ جہاں بسکٹ نہیں ملتا تھا بیکری کا کیا لیول ہے؟ جہاں جوتے لوگ چم دے جوتے پاندے سے, ٹائر دے وہ کالے جوتے, بڑے بڑے لوگ وہ کالی کالی, مجھے یاد ہے بدریاں ہوتی تھی, ٹائر کاٹ کے لوگ جوتا بناتے تھے, ننگے پیر ادھی دنیا سکولیں آندی سی. میں اگر پوری مجلس سے پوچھوں کہ رفو کیا ہوا کپڑا, کسی کا سوئی سے سیا ہوا کپڑا کسی کا ہو, اور کتنے لوگ تھے ان میں سے جس کا کوئی ایک بندہ بھی پوری مسجد میں نہیں ہوتا تھا جسے کتنے کہ تو توپے کوئی نہ کوئی ٹاکی لگی نہ ہوئے. اللہ نے بہت دیا. سوئی گیس کے چولہے ہیں, کچن ایسے ایسے, اور کیا کیا کمرے, مگر قوم میں شکر بڑھے کہ ناشکری؟ کیا وہ وقت تھا کہ شیخ اپرا سے لاہور لوگ پیدل جاتے ہوں گے, سائیکل پہ جاتے ہوں گے, بسوں کے اوپر چھتوں پہ بیٹھ کے جاتے ہوں گے؟ آج بندے کم اور گاڑیاں, بندے پاکستان میں عوام کی تعداد کم اور موبائل کی تعداد, شکر کتنا ہے؟
اتنا پھل ہے، پھل تو بیمار کے لیے آتا تھا، مہمان کے لیے آتا تھا، اب اتنا پھل ہے کہ خریدنے والے خریدنے چاہیں تو پورا نہیں کر سکتے۔ اتنا چاول ہے کہ 4 سال کا چاول سٹاک میں پڑا ہے، گندم اتنی ہے کہ ریٹ نہیں لگتا، آدھے سے زیادہ ہمارے پاس پڑی ہے۔ شکر زیادہ کہ ناشکری؟ آئیں شکر پہ آ جائیں اور اپنی ضروری حسرتیں ختم کریں۔ حسرت یہ ہو اللہ میرا بچہ قرآن والا بنے، میرا گھر نماز والا بنے، میرا گھر دین والا بنے۔ حسرت دو پہ، ایک جس کو اللہ تعالیٰ قرآن دے وہ دن رات پڑھے، اور بندہ کہ یا اللہ تو مجھے بھی دیتا میں پڑھتا، اور اللہ کسی کو مال دے اس سے پھر گھر بنائے۔ چیزیں ضرورت کی تو بنانی چاہیے، ضرورت کی بننے کی خواہش کی۔ میں نے ابھی کہا کہ میں نے ایک پوسٹ آئی، ایک آدمی کہنے لگا میری ضرورت کے مطابق میرا گھر بہترین تھا، میری اللہ نے مجھے اولاد دی، گھر میں ہر سہولت موجود تھی، میرے پاس ہونڈا گاڑی تھی بہترین، فلی لوڈڈ، ہر اس میں سہولت تھی، میرے بچوں کے لیے وہ کافی بھی تھی۔ میں روڈ پہ آیا تو ایک لینڈ کروزر والا گزرا، میں ہونڈا پہ خوش تھا کہ لینڈ کروزر کے بارے میں پریشان تھا؟ بولے نا۔ کہتا میں ہونڈا کے لیے خوش نہیں تھا، میں کس بات پہ پریشان ہو گیا؟ اگر زندگی اچھی کرنی ہے تو حدیث کے مطابق اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا کہ اوپر والوں کو؟ ہم کسے دیکھ رہے ہیں؟ میرے کو اے نہیں، میرے کو اے نہیں، جو میرے پاس ہے اس کے بارے میں کون سوچے گا؟ تو اللہ سے قرآن مانگیں گے، مال مانگیں گے تو کس لیے؟ اے اللہ تیرے رستے میں خرچ کروں، اللہ اس کو مال ملا یہ تیرے رستے میں خرچ کرتا ہے، اور یہ رات کو وہ قرآن پڑھتا ہے جس پہ حسرت۔ رات کو قرآن پڑھتے ہیں، موبائل پڑھتے ہیں؟ موبائل پڑھیں، موبائل میں بھی تو قرآن ہے۔ یہ ہمارے شیخ محترم بیٹھے ہیں، جب کھولیں گے ان کی کہیں نہ کہیں ویڈیو آئی ہوگی، سوال کا جواب دے رہے ہیں، ان کو دیکھ لیا کریں، ان کو فالو کر لیں۔ ہمارے استاد محترم شیخ عبداللطیف صاحب مفتی صاحب کہنے لگے 1.5 کروڑ روپے کی کتابیں میرے 50,000 کے موبائل میں، کتنی کی کتابیں میں خریدوں تو 1.5 کروڑ روپے کی کتابیں میرے موبائل میں ہیں۔ دنیا کا کون سا قاری جس کی تلاوت کو موبائل میں نہیں ہے؟ گوگل، صرف قاری کا نام لیں، لکھے بھی نہ بول دیں۔ جس طرح ناچنے والیوں کے نام بولتے ہیں نا، بچے کارٹون کا نام بول کے اس کو کھولتے ہیں، آپ بھی کریں۔ بچے صرف کہتے ہیں کارٹون، لکھنا بھی نہیں آتا، وہ نکل آتے ہیں۔ بول کے کہہ دیں قرآن مجید، وہ نکل آئے گا۔ حرم کو 24 گھنٹے دیکھنا چاہے تو سہولت کہاں موجود ہے؟ موبائل میں۔ مگر کر لیں تو دعا میں نے وہ پڑھی آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ کروں اور ہمیں آگے جانا پروگرام میں۔ جب وہ پہنچ گیا 40 سال کی عمر میں، تگڑا ہو گیا، حتی اذا بلغ اشدہ، مضبوط، اور 40 سال کو، تو کیا اس نے کہا؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ شکر، اے اللہ تو مجھے کس بات کی توفیق دے؟ ربی اوزعنی ان اشکر، اے اللہ میں تیرا شکر کروں۔ شکر کی بھی توفیق مانگنی پڑتی ہے، جو نعمتیں تو نے مجھے دی اور میرے والد محترم کو دی۔ پن اعمل صالحا ترضا، اے اللہ یہ مانگنا شروع کر دے۔ اور اس دعا کو میں نے کہا نماز بھی اس کی جس کو ترجمہ آتا ہے، اور دعا بھی اس کی۔ اور کیا خوش قسمت ہے، میں قرآن پڑھتے ہیں، کہتے ہیں عبدالروف نے پڑھی تھی دعا تو یہ تو قرآن میں یہاں لکھی، میں نے کل ہی تو پارا پڑھا ہے۔ اور جو کہتے ہیں بڑے لوگ ہیں، ہم پڑھتے ہیں، کہتے ہیں آپ سب جتنا تسی پڑھ رہے نا، آج میں سورہ لقمان سے بچوں، میں کل جمعے میں پڑھا رہا تھا سورہ لقمان، مجھے لوگ ملے کہنے لگے میں نے لقمان کی باتیں پہلے بھی پڑھی ہوئی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں اپنے بچوں کو بٹھا کے کر دی ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ بچوں کو سکھانے کے لیے سب سے بہتر چیپٹر کون سا ہے؟ ہاں، لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بچوں سے بیٹے سے بات کی، وہ مجھے آتی ہو اور میں وہ اپنے بچوں کو سکھاؤں، کمال زندگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو اولاد کو کہا، میں اولاد کو کہوں، اور اگر نہیں ٹائم ہی نہیں ہے، ابھی یہ ان کا BS چل رہا ہے، ابھی MPhil چل رہا ہے، PhD چل رہا ہے، نوکری نہیں مل رہی، میں نے ان کو بڑا سمجھایا ہے، ایک تک ہی کھائیں گے۔ واقعاتاً اگر دین نہ ملے تو یہ کیا کھائیں گے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ یہ دنیا دے کاٹے کچھ نہیں، کاٹے تے اجے پینے نے، اللہ رحم کرے۔
گھاٹا تو قیامت کا. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اے اللہ تو مجھے اس نیک عمل کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو، جس سے تو راضی ہو. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری بھی اصلاح کر دے اور میری اولاد کی بھی. انی تبت الیک، اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. وانی من المسلمین، میں فرما برداروں میں سے ہوں. اگر یہ آیت اپنی اولاد کے لیے پڑھیں، اپنے لیے پڑھیں، تو زندگی کا منظر بدل جائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو سکھائیں گے. ہمارے بچے تو 20 سال کی عمر میں کچھ نہیں آتے. صحابی کا بچہ 7 سال کی عمر میں عمر رضی اللہ تو کیا کرتے تھے؟ جماعت کراتے تھے. ہم چیزوں کے لیے روتے ہیں، قرآن نہیں آتا. صحابی کے پاس کرتا پورا نہیں تھا مگر قرآن سب سے زیادہ آتا تھا. کرتا پورا نہیں تھا، پیچھے سے ننگے ہوتے تھے. کرتے نہیں تھے، ہمارے پاس کرتے بنے، قرآن نہیں ہے. ان کے پاس قرآن تھا، کرتا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرہ.